الحمد لله الذي جعل نبينا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، والصلاة والسلام على النبي حبيبه المصطفى الذي أرسله بالحق والهدى، وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتبع السبيل من أناب إلي، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ حاضرین سنی اجتماع، معزز مبلغین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا دو جہاں حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر عقیدت و محبت میں ڈوب کر بآواز بلند نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ ہوتے ہیں، مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ ہوتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا۔ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ صفے ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری، صفے ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری، شاخیں جھک جھک کے بجا لاتی ہے مجرا تیرا۔ دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا۔ نظام گور میں نیزاں پہ سرے پل پہ کہیں، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان معلیٰ تیرا۔ دھوپ محشر کی وہ جانسوز قیامت ہے مگر، مطمئن ہوں کہ میرے سر پہ ہے پلہ تیرا۔ اے رضا چیست غم از جملہ جہاں دشمن توست، اے رضا چیست غم از جملہ جہاں دشمن توست، کردہ اما من خود قبل حاجہ تیرا۔ دوستان محترم، آج کا یہ سنی اجتماع میری سعادت ہے کہ میں اس اجتماع میں شریک ہوں۔ داعی کبیر امیر محترم کا حکم ہوا اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور مہینہ بھی پیران پیر کا ہے۔ آپ دیکھیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
احیاء دین کس طریقے سے کیا، آپ محی الدین کیسے بنی، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور پھر ہم ان کی زندگی سے کیا نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان باطنی عقائد کو کہتے ہیں۔ لمعۃ التنقیح شرح مشکات المصابیح میں شیخ محقق برکت المصطفیٰ فی الہند حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، الاسلام الانقیاد الی الاعمال الظاہرہ۔ حضرت شیخ محقق ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام ظاہری جسم سے ادا کیے جانے والے عمل کا نام ہے، والایمان علی ما فی الباطن من التصدیق والاذعان والاعتقاد۔ اور شیخ محقق ارشاد فرماتے ہیں ایمان باطنی عقائد کو کہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اس پر، یہی وجہ ہے حدیث جبرائیل کو آپ پڑھیے، اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسلام کے حوالے سے مجھے خبر دیجئے، اسلام کے حوالے سے مجھے معلومات دیجئے، اسلام کے حوالے سے ہمیں باخبر کیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسلام یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان المبارکہ کے روزے رکھو اور استطاعت کی صورت میں حج بیت اللہ کرو، اسے اسلام کہتے ہیں۔ اب ان لفظوں پر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اسلام کی خبر دیتے ہوئے ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے ان ساری باتوں کا تعلق بدن انسانی کے اعضاء سے لگا ہوا ہے۔ شہادت اللہ و رسول کی زبان سے بندہ ادا کرتا ہے، نماز انسان اپنے جسم کے اعضاء کے ذریعہ ادا کرتا ہے، حج بیت اللہ اپنے جسم کے اعضاء کے ذریعہ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ اور رمضان المبارکہ کے روزے یہ انسان اپنے جسم کے ذریعہ ادا کرتا ہے۔ تو اسلام ظاہری بدن سے ہونے والے اعمال کو کہتے ہیں، اور ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے یہ بھی کہا تھا، اخبرنی عن الایمان، حضور ایمان کے بارے میں ہمیں بتائیں، ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ کے فرشتوں پر یقین رکھے، اللہ کے رسولوں پر یقین رکھے، اللہ کی کتابوں پر یقین رکھے، یوم آخرت پر یقین رکھے، اور تقدیر بھلی یا بری من جانب اللہ اس پر یقین رکھے۔ اگر ان چیزوں پر تو یقین رکھے گا تو تیرے پاس ایمان آ جائے گا، تو مومن ہو جائے گا۔ اس پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، غور سے اس بات کو سننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف میں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے اس کا تعلق باطن سے ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق قلب اور روح سے ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟
اسلام ظاہری اعمال کو کہتے گئے، ایمان باطنی عقائد کو کہتے گئے، لیکن دین کسے کہتے گئے؟ دین وہ جامع نظام کے جس میں اسلام بھی موجود ہے، ایمان بھی موجود ہے۔ دین وہ جامع نظام کے جس میں ظاہر کے مسائل بھی موجود کے، باطن کے مسائل بھی موجود کے۔ دین وہ جامع نظام کے جس میں جسمانیت کے مسائل بھی موجود کے، روحانیت کے مسائل بھی موجود کے۔ دین وہ جامع نظام کے جو پیدائش سے پہلے بھی رہنمائی دیتا گئے، پیدائش کے بعد بھی رہنمائی دیتا گئے، مرنے سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر حشر تک، حشر سے لے کر دخول جنت و نار تک، اور اس کے بعد کی جو کچھ حالتیں گئیں ان سب کے بارے میں خبر دین عطا کرتا گئی۔ اب آپ توجہ کے ساتھ اس بات کو سماعت کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو بھی بتایا، ایمان کو بھی بتایا۔ اسلام ظاہری اعمال کو کہتے گئے، ایمان باطنی عقائد کو کہتے گئے، اور دین دونوں کے مجموع کے کہتے گئے۔ اللہ رب العزت نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محی الاسلام کا لقب نہیں دیا کہ محی الایمان کا لقب نہیں دیا کہ، بلکہ اللہ رب العزت نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محی الدین کا لقب عطا فرمایا کہ اس سے پتا چلا آپ دین کے ظاہر کو بھی زندہ کرنے والے ہیں، دین کے باطن کو بھی زندہ کرنے والے ہیں، آپ جسمانیت کے مسائل کو بھی زندہ کرنے والے ہیں، روحانیت کے مسائل کو بھی زندہ کرنے والے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا، حضور آپ کو محی الدین کا لقب کب ملا ہے؟ آپ محی الدین کب سے مشہور ہوئے گے؟ سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، بغداد کی سرزمین پر جمعہ کا دن تھا، میں جامع بغداد کی طرف کھلے پاؤں چلتے ہوئے آ رہا تھا، راستے میں قریب میں ایک کمزور نہیں کو ناتوا انسان بیٹھا ہوا تھا، اس نے میرا نام لے کر مجھے سلام کیا اور مجھے کہا السلام علیک یا عبد القادر، اے عبد القادر تمہیں سلام کو۔ غوث پاک فرماتے گئے میرا نام لے کر اس نے مجھے سلام کیا، حالانکہ میں اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس کمزور انسان نے مجھ سے کہا عبد القادر مجھے سہارا دو، میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے گئے میں نے اس کو ہاتھ کا سہارا دیا اور ہاتھ کا سہارا دے کر میں نے اس کو کھڑا کیا۔ جیسے کہ وہ کھڑا ہوا اس کی کمزوری فوراً دور ہو گئی، اس کے جسم میں طاقت آ گئی، اس کے چہرے پر بشاشت کا نور چمکنے لگا، اس کی جسمانی طاقت اور زیادہ ابھر کر سامنے آ گئی۔ سرکار غوث پاک فرماتے گئے مجھے تعجب ہو رہا تھا، ابھی اتنا کمزور تھا، ہاتھ لگانے سے اتنا طاقتور ہو گیا، تعجب کر ہی رہا تھا کہ وہ سامنے سے بول پڑا عبد القادر تعجب نہ کرو، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تمہارے نبی کا دین ہوں۔ کمزور ہو رہا تھا، اللہ نے تمہارے ہاتھوں مجھے نئی زندگی عطا کر دی کہ آج سے تم محی الدین کو۔ سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے کہ اس کے بعد جب میں جامع مسجد کی طرف چلا، ابھی مسجد کا احاطہ شروع ہوا تھا، میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، ایک بندہ جوتوں کو لے کر دوڑتا ہوا آیا، مجھے جوتے پہنا بھی رہا تھا اور مجھے محی الدین بھی کہہ رہا تھا۔ جیسے کہ میں نے مسجد میں قدم رکھا، چاروں طرف سے لوگ مجھے محی الدین کے لقب سے یاد کر رکھے کہ آپ اندازہ لگائیں بریلی کے تاجدار اسی لیے کہتے کہ تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین کو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ آپ غور کریں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محی الدین کے دین کو زندہ کرنے والے کے، مگر میں آج آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کی احیاء دین کا طریقہ کیا تھا، آپ نے دین کو کیسے زندہ کیا کہ، اور اس وقت ضرورت کیا پڑی تھی دین کو زندہ کرنے کی۔ تو آؤ تاریخ کا مطالعہ کرتے گئے، تاریخ کے ذری اوراق الٹ کر کے دیکھتے گئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے اسلامی ہسٹری کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا غوث پاک کی ولادت سے پہلے اندلس کی سرزمین سے لے کر کے ہندوستان کی سرزمین تک مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہو چکی تھی، لیکن وہ حکومتیں اتنی کمزور تھی، ان کی حالت اس طریقے سے کمزور تھی کہ وہ دن بدن ڈھلتے جا رہے تھے، دن بدن زوال پذیر ہوتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ پوزیشن یہ تھی کہ اندلس کی سرزمین پر امیر عبد الرحمن اموی نے جو حکومت قائم کی تھی اس کی
مرکزی حیثیت ختم ہو چکی تھی اور وہاں کے عیسائی مسلمانوں کو کمزور کرنے کے سلسلے کے اندر اپنے پلان بنا رکھے تھے. دوسری طرف بغداد کی مرکزی خلافت جو تھی وہ بھی دن بدن کمزور ہو رکھی تھی. آس پاس کے جو گورنر تھے وہ اپنے رشتوں کو توڑ چکے تھے اور بغداد کی مرکزی حکومت کمزور ہو رکھی تھی. ایسے دور کے اندر بیت المقدس کے اوپر عیسائیوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور بیت المقدس پر کنٹرول جمانے کے بعد عیسائی اللہ اکبر عراق اور حجاز پر حملے کی تیاریوں میں مصروف ہو چکے تھے. تیسری طرف مصر کی سرزمین کے حالات یہ بتاتے کہ مصر کی سرزمین کے اوپر باطنی عبیدی لوگوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی. یہ ایسا بدترین فرقہ تھا اللہ اکبر جن کی حکومت کو امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ خلافت راشدین کی خلافت کو اور ان کی حکومت کو خلفاء تاریخ الخلفاء کے اندر الدولت الخبیثہ یعنی بدترین لوگوں کی حکومت کے نام سے آپ یاد کرتے کہ یہی وہ عبیدی لوگ ہیں جنہوں نے 20 سال تک خانہ کعبہ سے حجر اسود کو نکال لیا تھا. ایسے بد عقیدہ لوگوں کی حکومت مصر کی سرزمین پر قائم ہو چکی تھی. ادھر ہندوستان اور افغانستان کی سرزمین کے حالات یہ بتا رکھے کہ یہاں پر سلطان محمود کے جانشین دن بدن کمزور ہوتے جا رکھے کہ یہاں تک کہ ہندی راجے مہاراجے مل کر کے آپس میں جڑ کر کے ہندوستان کے سرزمین پر سلطان محمود کے جانشینوں سے انتقام لینے کی تیاریوں میں مصروف ہو چکے گئے. اپنی شکستوں اور ذلتوں کا بدلہ چکانے کے لیے وہ آپس میں اکٹھے ہو رکھے گئے. یہ تو مسلمانوں کے سیاسی حالات تھے کہ اندلس میں بھی کمزور گئے, مصر میں بھی کمزور گئے, بغداد میں بھی کمزور گئے, افغانستان میں بھی کمزور گئے, ہندوستان کی سرزمین پر بھی کمزور گئے. چاروں طرف مسلمان سیاسی اعتبار سے کمزور ہو رکھے گئے اور مسلمانوں کے اخلاقی حالات اس طریقے سے ابتر ہو رکھے گئے کہ اللہ اکبر مشرق وسطی کے اندر ایک اوسط درجے کا رئیس میڈیم کلاس کا جو امیر ہوتا ہے اس نے اپنے گھر کے اندر 500 گانے باجے بجانے والی لونڈیوں کو رکھا کہ مسلمان اس طریقے سے عیش و عشرت میں مبتلا ہو چکے تھے. امام یافعی ارشاد فرماتے ہیں قرطبہ کی سرزمین کے اوپر ایک امیر معتمد نامی کے گھر کے اندر ایسی 800 عورتیں موجود تھیں جس کے ساتھ بے حیائی کی جاتی, جس کے ساتھ ناچ گانے کیے جاتے. حالات اتنے ابتر ہو چکے تھے کہ عورتوں کے چہروں سے نقاب ہٹ چکا تھا, مردوں نے نقاب پہن لیا تھا. یہ مسلمانوں کی اخلاقی حالت ہے. غوث پاک کی ولادت سے پہلے مذہبی اور روحانی حالات اتنے خطرناک اور ہیبت ناک تھے. کہیں قرامتہ کا فرقہ جنم لے رہا ہے, کہیں باطنیہ کا فرقہ جنم لے رہا ہے, کہیں رافضی پیدا ہو رکھے کہ کہیں معتزلہ سر اٹھا رکھے کہ چاروں طرف سے یہ لوگ اسلام کے اوپر حملے کر رکھے کہ باطنی فرقہ جو تھا اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا پتہ چلے گا. اللہ اکبر سلجوقی دور کے اندر نظام الملک توسی جیسا بہت بڑا وزیر جس نے اسلام کے لیے بڑی خدمتیں کی گئی وہ اسی باطنی فرقے کے ذریعہ شہید ہوتے گئے. سلجوقی فرما روا ملک شاہ بھی باطنی فرقے کے ذریعہ شہید ہوتے گئے. چاروں طرف سے انہوں نے مسلم عمراء اور مسلم علماء کے اوپر باضابطہ حملے شروع کر دیے تھے. ایسی سخت پوزیشن کے اندر بغداد کی سرزمین کے اوپر یونانی فلسفہ بھی اپنا سر اٹھا رکھا تھا اور یونانی فلسفے سے مرعوب ہو کر کے کئی لوگوں نے قرآن کی مسلمہ تفسیروں کو چینج کر دیا. قرآن کی مسلمہ تفسیروں سے وہ دور ہٹ گئے, علماء دور دور بھاگنے لگتے گئے فلسفے سے مرعوب ہو کر کے. ادھر تیسری طرف حالت یہ کہ چاروں طرف کمزوری ہی کمزوری کے. اسی کمزوری کو دیکھ کر کے امام غزالی کے جیسا وقت کا ولی کامل بھی بغداد سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتا کہ آپ بغداد کو چھوڑ دیتے کہ اب میں یہاں نہیں رہ سکتا. اور یہی وہ حالات ہیں جن حالات کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا 5ویں صدی ہجری کے اندر میری امت پر آفت کی ایک چکی چلے گی. اگر میری امت اس سے بچ کر نکل گئی تو پھر کافی وقت کے لیے میری امت کو استقامت مل جائے گی, امت قدموں پر ٹھہر سکے گی, امت کو مضبوطی مل جائے گی. آپ اندازہ لگائیں یہ پوری دنیا کے حالات تھے غوث پاک کی ولادت سے پہلے. اب ایسے حالات کے اندر پوری دنیا سے ایک صدا بلند کو رکھی کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے
جو ظاہر میں بھی کامل کو باطن میں بھی کامل کو، کوئی ایسا ہونا چاہیے جو شریعت کا بھی شہنشاہ ہو، طریقت کا بھی شہنشاہ ہو، کوئی ایسا ہونا چاہیے جو پوری دنیا کو رائے کے دانے کے برابر دیکھ رہا ہو، کوئی ایسا ہونا چاہیے فقہ شافعی پر فتویٰ مانگے تو بھی دے، مالکی پر مانگے تو بھی دے، حنفی پر مانگے تو بھی دے، حنبلی پر مانگے تو بھی دے، وہ ایسا ہو جس کو مجمع البحرین کہا جائے۔ ایسے حالات کو نپٹنے کے لیے اور اس طرح سے پوری دنیا کے اندر اسلام کو غلبہ اور احیاء دین کے لیے اللہ نے جس ذات کو پیدا کیا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے، وہ غوث پاک کی ذات ہے، جن کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ حالات آپ سن چکے غوث پاک کی ولادت سے پہلے کے، لیکن اب غوث پاک نے ایسے حالات کے اندر دین کو کیسے رائج کیا، دین کو کس طریقے سے پہنچایا، سسٹم دیکھنا، نظام دیکھنا، غوث اعظم کی ترتیب دیکھنا، غوث اعظم کا طریقہ کار دیکھنا، آپ اندازہ لگائیں اور غور کریں اس بات کے اوپر۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد کی سرزمین پر تشریف لاتے گئے، 18 سال کی عمر میں مسلسل تعلیم میں لگتے گئے، اور اللہ اکبر 51 سال کی عمر میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا خطبہ دیا۔ 51 سال کی عمر میں پہلا خطبہ، پہلی تقریر باضابطہ آپ نے فرمائی۔ آپ مسلسل علم حاصل کرنے کے بعد اب آپ نے جو نظام، چونکہ آپ تو مجدد ہی نہیں تھے، مجدد کا مطلب اور ہے اور محی الدین کا منصب اور ہے۔ مجدد بہت ہوئے ہیں مگر محی الدین صرف عبد القادر جیلانی ہے۔ مجدد اپنے خطے میں دین کی تجدید کرتا ہے، محی الدین پورے عالم میں دین کی احیا فرماتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو محی الدین ہے۔ آپ نے چاروں طرف کے حالات دیکھے جو دیکھ رہے تھے، اس شان سے نظرت الی بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں پوری دنیا کو رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں، علی حکم اتصالی، اور مسلسل دیکھتا ہوں، میری نظر سے غائب نہیں ہے۔ میں ہما وقت دیکھتا ہوں جب انہوں نے پوری دنیا کا جائزہ لیا تو ہند میں بھی کمزوری، مصر میں بھی کمزوری، اور عراق میں بھی کمزوری، بغداد میں بھی کمزوری، بیت المقدس بھی جا چکا کہ اب غوث پاک کا نظام دیکھنا کہ غوث پاک نے چاروں طرف پھیلانے کے لیے دین کے لیے کس طرح ترتیب دی گئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاً اپنا جو اپنے استاد اور ان کے پیر تھے حضرت مخزومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی درسگاہ ہی میں غوث پاک نے تعلیم کا آغاز فرمایا، وہیں پڑھانا شروع کیا، اور غوث پاک نے 33 سال تک مسلسل درسگاہ میں بیٹھ کر کے، ایک روایت کے مطابق 13 اور دوسری کے مطابق 18 پیریڈ غوث پاک اکیلے پڑھاتے تھے، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درسگاہ سے ہر سال 3000 طلبہ فارغ ہوتے تھے۔ 3000 طلبہ باضابطہ فارغ ہو رہے تعلیم حاصل کر کے، اور دوسری طرف غوث پاک نے یوں نظام قائم کیا مدرسے کا اور یوں طلبہ کو فارغ کیا، اور دوسری طرف غوث پاک نے دوسرا سسٹم کیا قائم کیا۔ غور سے سننا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ تم لوگ کہیں یہاں اجتماع کرتے ہو، کہیں وہاں اجتماع کرتے ہو، یہ کہاں ہے؟ ارے پڑھو غوث پاک کی تاریخ، تمہیں پتا چلے گا یہ اجتماع کہاں سے آئے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں 3 بڑے اجتماع کرتے تھے، جمعہ کی صبح کو، اتوار کی صبح کو، اور منگل کے شام کو، اور ایک اجتماع میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ غوث پاک فرماتے گئے ابتداءً میرا معاملہ یہ تھا کہ میں اہل عرب فصحاء اور بلغاء کے سامنے بولتے ہوئے جھجکتا تھا، مگر ایک مرتبہ یوں ہوا خود امام الانبیاء عالم روحانیت نے جلوہ گر ہوئے اور مجھ سے کہا بیٹے عبد القادر تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ کہا حضور یہ عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء کے، ان کے سامنے میں عجمی زبان کیسے کھولوں؟ میرے آقا نے فرمایا افتح فاکا، اے عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن غوث پاک کی زبان پر رکھ دیا۔
7 مرتبہ یہ وہ لعاب دہن ہے عبداللہ ابن عتیق کی پنڈلی پر لگے تو ہمیشہ کے لیے جڑ جائے، ابو قتادہ کی آنکھ میں لگے تو نکلی ہوئی آنکھ درست ہو جائے، کھاری کنویں میں جائے ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو جائے۔ یہ لعاب دہن ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ غوث پاک کی زبان پر رکھا، اور میرے آقا بھی تشریف ہی لے گئے، مولا علی بھی عالم روحانیت میں جلوگر ہوئے۔ کہا بیٹے بات کرو، کہا کچھ جھجک محسوس ہو رہی ہے، کہا منہ کھولو۔ مولا علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن مولا علی کی زبان پر رکھا، تو حضرت سرکار غوث پاک نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لعاب دہن رکھا، آپ نے 6 مرتبہ، آپ بھی 7 مرتبہ کر دیتے۔ کہا بیٹا یہی تو ادب بتا رہا ہوں، ہم ان کی طرح نہیں، وہ ہماری طرح نہیں۔ غور کرو اس بات کے اوپر، غوث پاک فرماتے جب یہ لعاب دہن مل گیا مجھے، اس کے بعد تو میں خاموش رہنا چاہتا تو بھی خاموش نہ رہ پاتا، میری زبان کھل جاتی، میں بولنا شروع کرتا۔ اور یہ ہمارے مبلغین کے لیے بھی نصیحت ہے، غوث پاک فرماتے ابتداءً واز کرتا، 3 بندے بیٹھے ہوتے میں وہاں بھی واز شروع کر دیتا، وہاں بھی تقریر کرتا، وہاں بھی نصیحت کرتا، حتیٰ کہ لوگوں کی بھیڑ اتنی بڑی کہ مجھے عیدگاہ میں جانا پڑا، اور پھر وہاں بھی اتنی بھیڑ ہوئی کہ مجھے عیدگاہ سے نکل کر کے شہر کے باہر ایک بڑے میدان میں اجتماع کرنا پڑا، یہاں تک کہ ایک وقت میں 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا، اور وہ مجمع تو 70 ہزار کا ہوتا۔ سننا اگلی بات، 400 اصحاب قلم و دوا غوث پاک کے ارد گرد بیٹھ کر کے آپ کے ملفوظات کو لکھا کرتے۔ آپ کا ہر اجتماع کتنی بڑی پریس کانفرنس ہے، 400 اصحاب قلم و دوا بیٹھ کر کے غوث پاک کے ملفوظات لکھ رہے ہیں، اور غوث پاک کو خصوصی میرے نبی کے اس معجزے کو بطور کرامت دیا گیا، جب سرکار عرفات کے میدان پر اونٹنی پر سے بولتے تھے، جیسا قریب والا سنتا ویسا اخیر والا سنتا، جب غوث پاک کے 70 ہزار کے مجمع میں کلام کرتے، جیسا قریب والا سنتا ویسا ہی اخیر والا سنتا تھا۔ اللہ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چونکہ کرامت الولی معجزۃ لنبیہ، ولی کی کرامت حقیقت میں اس کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے، تو یہ معجزہ بطور کرامت غوث پاک کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا۔ اب دیکھنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں سسٹم ایک طرف دارالعلوم کا قائم فرمایا، اور دوسری طرف غوث پاک نے عوام الناس کے لیے ہفتے میں 3 دن پروگرام کر کے آپ نے عوام الناس کو بھی سیراب کیا۔ اب جب وہ 3 ہزار فارغ ہوتے رہے، وہ ادھر ہر ہفتے میں 3 مرتبہ سیراب ہوتے رہے، تو وہ جو نکلی فوج دینداروں کی، وہ نکلی فوج پڑھے لکھے لوگوں کی، وہ نکلی فوج تربیت یافتہ لوگوں کی، انہوں نے پھر کیا کیا؟ غوث پاک کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچا دیا۔ غور کرنا، توجہ کے ساتھ سننا، خود عراق کی سرزمین پر اور عرب کی سرزمین پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ حضرت سیدنا عبد القاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے اپنے بھتیجے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور انہوں نے حضرت شیخ سعدی شیرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خلافت اس طریقے سے دی، اور غوث پاک کے خلیفہ سیدنا عبد القاہر، ان کے خلیفہ شہاب الدین عمر سہروردی، ان کے خلیفہ شیخ سعدی شیرازی، ان تینوں نے مل کر کے عراق اور عرب میں اسلام کو نئی زندگی عطا کی۔ اور دوسری طرف اندلس کی سرزمین پر دیکھو تو یہی غوث پاک کے خلیفہ سیدنا عبد القاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنا خلیفہ بنایا حضرت سیدنا اماد الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اپنے خلافت کے اندر جن کو شامل کیا گیا وہ شیخ سیدنا نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اپنے سلسلے میں جن کو شامل کیا ہے وہ مولانا روم کے والد محترم ہے حضرت سیدنا بہاؤالدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اپنی طریقت میں جن کو شامل کیا ہے وہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور غوث پاک کے مریدوں کا یہ سلسلہ اندلس میں گیا، اور اندلس میں انہوں نے اسلام کو پھر سے نئی زندگی عطا، اندلس میں انہوں نے پھر سے احیاء دین کا کام کیا۔ اب وہ بیت المقدس جو عیسائیوں کے کنٹرول اور قبضے میں جا چکا تھا، وہاں کون پہنچا ہے؟ وہاں کون گیا کہ تاریخ پڑھو، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تبلیغ دین کے لیے کردستان کے علاقے میں نکلے گئے. ایک پادری آ گیا عیسائی سامنے سے اور اس سے بات کی. اس پادری نے کہا کہ میں نے تمہارے نبی کی کتابیں پڑھی ہیں اور تمہارے نبی کی کتاب اور فرمان میں لکھا ہوا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. کہا تم بھی اگر اس شان پر ہو تو ہمارے بنی اسرائیل کے نبی حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے, ذرا تم بھی یہ کر کے دکھاؤ. غوث پاک نے کہا چل مجھے لے چل, کس مردے کو زندہ کرانا چاہتا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ چلے اور آپ ایک بہت پرانی قبر پر وہ لے گیا. غوث پاک نے کم باذن اللہ کہہ کر ٹھوکر لگائی, مردہ لبیک کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا. مردے نے کہا کیا قیامت آ گئی؟ کہا قیامت نہیں آئی گئے, بس اس کے سوال پر میں نے تجھے قبر سے اٹھایا ہے, اسے بتا کہ تو کس زمانے کا ہے. اس اٹھنے والے نے کہا میں حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے کا. کہا اب لیٹ جاؤ. اس کو لٹایا تو یہ کرامت دیکھ کر کے کردستان کا وہ سارا علاقہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. تو وہ جو مسلمان ہوئے پوری فوج, پورا علاقہ, ان ایمان لانے والوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا باپ بھی مسلمان ہوا تھا. اور وہ مسلمان ہوئے اور اس کے بعد بیت المقدس پر کس نے قبضہ کیا؟ بیت المقدس پر کس نے کنٹرول کیا؟ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی عمر 10 سال کی ہوئی تو ان کے والد محترم لے کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں آئے. کہا حضور میرے بیٹے کے لیے دعا کر دے, یہ دین کی کوئی خدمت کر جائے. میرے غوث پاک نے دونوں ہاتھ اٹھا کر صلاح الدین ایوبی کے سر پر رکھ دی اور غوث پاک نے کہا جا اللہ تجھ سے بڑی خدمت لینے والا ہے, تجھ سے بڑا دین کا کام ہوگا. اور اس کے بعد وہ سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھا جس نے صلیبی جنگوں کے وہ جوابات دیے کہ آج تک دنیا عیسائیت تڑپ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بیت المقدس پر جس نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ذات ہے. اور سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ یہ میرے غوث پاک کا شاگرد ہے. اور جس نے بیت المقدس میں سب سے پہلے خطبہ دیا تھا حضرت ابن زکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون ہے؟ یہ باضابطہ میرے غوث پاک کی درسگاہ میں پڑھنے والے طالب علم کا نام ہے. اس سے پتا چلا سرکار غوث پاک کی ولادت سے پہلے جو بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں جا چکا تھا اسے پھر سے اسلام کے قبضے میں جو لائے ہیں وہ غوث پاک کے مرید ہیں. اب آ گئی ہندوستان کی باری. یہاں کیسے غلبہ ملا؟ ہندی راجے اور مہاراجے انتقام کے لیے تڑپ رہے تھے, جمع ہو رہے تھے. ایسے وقت میں یہاں پر کون آیا اور کس نے خدمت کی؟ جب غوث پاک نے کہا تھا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, اس وقت سرکار غریب نواز خراسان کی پہاڑیوں میں تھے جو بزبان حال یہ کہہ رہے تھے یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. قدمہ کا علا ہے نہیں والا راسی, آپ کا قدم صرف میری گردن پر ہی نہیں میری آنکھوں پر بھی ہے, میرے سر پر بھی ہے. آپ کا قدم میرے سر اور آنکھوں دونوں پر. اور بعض روایت کے مطابق سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 یا 55 دن تک غوث پاک کی صحبت میں رہ کر کے آپ سے تربیت حاصل کی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے. اور غریب نواز نے یہ بھی کہا تھا سلطان الہند نے سرکار غوث پاک سے حضور آپ کے بعد خدمت دین کے لیے عراق کا علاقہ مجھے دے دے. تو غوث پاک نے فرمایا تھا عراق کا علاقہ تو میں عمر شہاب الدین سہروردی کو دے چکا ہوں, مگر ہاں تمہیں میں علاقہ ہند عطا کرتا ہوں, تم نے وہاں جا کر دین کی خدمت کرنی. اب وہ غوث پاک کے تربیت یافتہ, وہ غوث پاک سے فیض حاصل کیے ہوئے سلطان الہند عطائے رسول جب وہ ہند میں آتے ہیں تو یہاں شہاب الدین غوری کئی مرتبہ حملے کر چکا تھا اور شکست کھا چکا تھا, مگر ایک مرتبہ شہاب الدین پلٹ کر کے غزنی میں رکا ہوا تھا. سویا تو خواب میں ایک بزرگ آئے اور اس بزرگ نے خواب میں آ کر شہاب الدین غوری سے کہا شہاب الدین ہند کی دھرتی تیرے قدموں کا انتظار کر رہی ہے. کہا میں بار بار شکست کھا رہا ہوں, میں کیسے جاؤں؟ کہا اب کی بار تیری فتح یقینی. شہاب الدین کہتا ہے وہ بزرگ ایسے چہرے والے تھے کہ مجھے ان کی بات پر خواب میں بھی یقین آ گیا. اور دوسرے دن فوج تیار کر کے ہند کی سرزمین پر چلا آیا, پانی پت کے میدان پر اور رائے پتھورا مقابلے کے لیے نکلا.
جب اس نے شرارت کی تھی نا سرکار غریب نواز سے، تو غریب نواز نے اس وقت کہا تھا رائے پتھورارا گرفتار کر دیں و بلش کرے اسلام زندہ دادیں۔ ہم نے رائے پتھورا کو پکڑ لیا اور اسلامی لشکر کے حوالے کر دیا۔ اس وقت مرید پوچھ رہے تھے حضرت کب پکڑا، کس کو دیا؟ مگر غوث سرکار غریب نواز اپنے وقت کی بات کر رہے تھے کہ یہ ہونے والا ہے۔ پھر جب شہاب الدین غوری اور دونوں کا مقابلہ ہوا، وہ فوج کے بیچ میں گھوڑے پر جھنڈا لے کے کھڑا تھا رائے پتھورا، اچانک ایک بزرگ آئے، کمن ڈال کے اس کو پکڑا اور لے جا کر شہاب الدین غوری کے حوالے کرے۔ پکڑ اس کو، کہا بزرگ آپ کون ہیں یہ تو بتائیں۔ چہرے سے چادر ہٹائی تو وہی بزرگ تھے جو خواب میں آئے تھے۔ جیت ہو گئی، شہاب الدین غوری دورے کے لیے نکلا اجمیر، جس کو اس دور میں آجامیر کہتے۔ جب آجامیر وہ پہنچا تو وہاں اس نے دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے، کہا یہاں بھی کوئی مسلمان ہے؟ کہا ہاں یہاں کچھ فقیر درویش لوگ ہیں، اس پہاڑی پر رہتے۔ کہا خادم کو بھیجا، جاؤ جا کر ان سے کہو کہ ہمارا شہنشاہ شہاب الدین غوری آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ جا کر بات کی، کہا ٹھیک ہے شہاب الدین سے کہنا ملنے کے لیے آئے، مگر اکیلا آئے اور تنہائی میں ملاقات کرے۔ شہاب الدین چلا ملاقات کے لیے، وہ بزرگ اس کٹیا میں بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے۔ شہاب الدین غوری اکیلے داخل ہوئے، دیکھ کر کے چہرہ دیکھ کے حیران رہے، یہی تو بزرگ ہے جو غزنی میں خواب میں آئے، یہی تو بزرگ ہے جو پانی پت کے میدان میں آئے، یہی بزرگ ہے۔ قریب گیا، مصافحہ کرنے کے بعد پوچھا حضور آپ ہے کون؟ کہا میں معین الدین چشتی اجمیری۔ شہاب الدین غوری کی فتح کے پیچھے جس کا ہاتھ ہے وہ سلطان الہند کا ہاتھ ہے، اور سلطان الہند کو جنہوں نے ہند بھیجا ہے وہ سرکار غوث پاک ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، صفے ہر شجرہ میں ہوتی کہ سلامی تیری، شاخے چک چک کے بجا لاتی کہ مجرا تیرا۔ یہ نظام ہے، یہ سرکار غوث پاک نے اس سسٹم سے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا، اسلام کو زندہ کیا، اسلام کا احیاء کیا اور لوگوں میں دین کو زندہ کیا، چاروں طرف اپنے غلاموں کو، اپنے مریدوں کو روانہ کیا۔ مصر کی سرزمین پر جہاں باطنی عبیدی لوگوں کی حکومت قائم تھی، وہاں بھی سرکار غوث پاک کی تربیت یافتہ سلطان صلاح الدین ایوبی گئے اور وہاں انہوں نے پھر سے اہل سنت کی حکومت قائم فرمائی۔ تو پوری تاریخ پڑھ لو آپ اسلام کی اس دور کی، تو آپ کو پتا چلے گا جہاں جہاں اس دور کے حالات میں اس نے کام کیا ہے وہ غوث پاک کے بل واسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہے، غوث پاک کی خدمت گزار تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، توجہ آپ کی غور سے سننا اگلی بات، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مریدوں کو ایسا باکمال بنایا کہ نہ صرف اس وقت ان کو دفع کرنے کی طاقت دی، بلکہ جب ہجری سن 615 کے اندر بغداد کی سرزمین پر تاتاریوں کا حملہ ہوا اور جب انہوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اتنا خون بہایا کہ دریائے دجلہ کا پانی کئی دنوں تک سرخ ہو کر بہتا رہا، اور اتنے گردنیں کاٹ دی کہ مسلمانوں کے سروں کی انہوں نے کھوپڑیوں کے مینارے بنائے، کئی غاریں پھر گئی مسلمانوں کے سروں سے۔ تاتاریوں کی ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ ایک تاتاری بستی میں گھس جاتا، قتل کرتا ہوا نکل جاتا، اس کو کوئی خوف نہ ہوتا، اور مسلمان پھر کمزور ہو گئے۔ اس وقت اس حالات میں بھی کس نے پھر سے دین کو زندہ کیا؟ اس حالات میں امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کس نے پار لگایا؟ اس وقت کون تھا جس نے تاتاریوں کو بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا؟ اس وقت کون تھا جس نے سب کو ایک کیا اور دین کی طرف مائل کیا؟ تو تاریخ پڑھو تمہیں پتا چلے گا، جب ہلاکو خان کا بیٹا تیغودار خان جب وہ شکار سے پلٹ رہا تھا تو سلسلے قادریہ کے بزرگ، خراسانی بزرگ تھے، وہ آ کر کے تیغودار خان کے محل کے قریب دروازے پر بیٹھ گئے، اسے تبلیغ کرنی، چونکہ یہ پوری قوم کا بادشاہ، اسی کو اسلام کے دامن میں لانا ہے۔ آپ وہاں بیٹھے تھے، وہ آیا تو اس نے اپنی مستی میں اس خراسانی بزرگ سے کہا کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ بات بظاہر سخت تھی،
لہجے میں تلخی تھی، مگر جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ بہت کچھ برداشت کرتے ہیں۔ اب دیکھنا جملہ اگلا، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اس کتے کا بھی کوئی مالک ہے اور میرا بھی کوئی مالک ہے، اگر میں اپنے مالک کی وفاداری کروں اور اپنے مالک کے احکام پر عمل کروں تو پھر تو میری داڑھی تیرے کتے کی دم سے اچھی ہے، لیکن اگر میں اپنے مالک کا نافرمان ہوں اور تیرا کتا تیرے حکم کو مانے اور تیری فرما برداری کرے تو پھر میں کہتا ہوں کہ تیرے کتے کی دم ہی میری داڑھی سے اچھی ہے۔ یہ کہنے کی بات جب یہ پوزیٹیو اور مثبت جواب دیا تو اس پر ایک کیفیت تاری ہوئی، ایسا جواب اس کو توقع اور امید نہیں تھی۔ اس جواب ایسا جواب سنا تو اس نے حضرت کو مہمان رکھ لیا۔ مہمان کیا رکھا، حضرت اس کے گھر میں قدم ہی نہیں رکھتے، اسلام اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، اسے مسلمان کر دیا۔ جب مسلمان ہوا تبلیغ جاری رہی، اسے دین سکھاتے رہا لمبے عرصے تک۔ اس کے بعد تیغودار خان نے کہا حضور آپ تشریف لے جائیں، کچھ دنوں کے بعد آپ آئیے، میں اس کے بعد ماحول بنا رکھوں گا، قوم کے سرداروں کو جمع کروں گا، انہیں دین پہنچاؤں گا، اس کے بعد آپ آئیے۔ وہ خراسانی بزرگ گھر گئے، ان کا انتقال ہو گیا، مگر انہوں نے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے کو وصیت کر دی، بیٹا تم نے تیغودار خان کے پاس جانا ہے اور جو کام میں ادھورا چھوڑ کے آیا ہوں اسے مکمل کرنا ہے۔ یہ وصیتیں، یہ نصیحتیں، یہ پیری مریدی کے سلسلے اس کام کے لیے، یہ کام لیا کرتے ہیں۔ کہا کہ تم نے جانا ہے اور جا کر کے تیغودار خان سے پھر سے اسلام کی تربیت اس کو دینی ہے۔ ان کے دفنانے کے بعد بیٹا چلا، تیغودار خان سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد دین کی تبلیغ کی تو تیغودار خان نے کہا سب مسلمان ہو گئے، سردار ایک باقی ہے مگر وہ بڑا ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے، وہ مانتا نہیں۔ تو اس بزرگ کے بیٹے نے کہا انہیں بلاؤ، میں انہیں تبلیغ کروں گا، انہیں بتاؤں گا دین۔ اسے بلایا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ تمہارے اسلام کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، میں ایک پہلوان آدمی ہوں اور پہلوانی میں ایمان رکھتا ہوں، اگر تم واقعی میں مسلمان اور مسلمان حق مذہب ہے تو میرا ایک پہلوان ہے، تم اس کو ہرا دو، تم اس کو گرا دو تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تم مسلمان اور میں بھی مسلمان ہوں گا۔ تو وہ بزرگ تھے تو دبلے پتلے، انہوں نے کہا میں تیار ہوں اس کے لیے۔ تیغودار خان ڈر گیا، اس نے کہا حضور آپ یہ شرط قبول نہ کریں، اس لیے کہ اس کا پہلوان بڑا طاقتور ہے اور آپ کو تکلیف ہوگی۔ لیکن وہ بزرگ اڑ گئے، نہیں اب مقابلہ ہو کر رہے۔ اس کے بعد جب تاریخ طے ہوئی، وہ سامنے والا سردار بھی کہتا رہا نہیں یہ تاریخ اب رد نہیں ہوگی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ روز روز ہمارا تیغودار خان کسی کی نہ کسی کی بات سن لیتا ہے، یہ ایک وقت میں کام ہی ختم ہو جائے تاکہ اس طرح کی کسی بات پر کان ہی نہ دھرے۔ تو اس لیے اس نے طے کر لیا، میدان لگ گیا، لوگوں کی بھیڑ لگ گئی دیکھنے والوں کی۔ وہ خراسانی بزرگ کے بیٹے تھے بڑے کمزور جسمانی اعتبار سے، میدان میں آتے ہی اتنے زور سے اس کو تماچا مارا کہ اس کی کھوپڑی اڑ گئی، اور جیسے اس کی کھوپڑی اڑی اور وہ زمین پر دھڑام سے گر گیا، پوری قوم اکثریت جو اس وقت تھی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ منظر جب آیا نا تو ڈاکٹر اقبال نے کہا جو مفکر اسلام کی زبان سے آپ نے بارہ سنا ہے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں میں خانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ یہ اسی وقت کی عکاس، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ وہ جو بت قدے میں گرے ہوئے تھے وہ کعبے کے نگراں بن گئے، وہ کعبے کے محافظ بن گئے۔ یہ کب بنے ہیں؟ اور وہ پوری قوم جس نے اسلام کو، جس کے باپ نے ہلاکو خان نے اسلام کو مٹانے میں پوری طاقت لگا دی، اب اس کا بیٹا اسلام کو پھیلانے میں پوری طاقت لگاتا ہے۔ بیچ میں راز کیا ہے؟ بیچ میں راز شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدوں کا راز، بیچ میں غوث پاک کے مرید ہیں۔ اور پھر اسلام کو ایسی مضبوطی اور کمال اور توانائی ملی کہ اب قیامت آ جائے گی، غوث پاک ہی کو محی الدین کہا جائے گا، آپ ہی کو دین کو زندہ کرنے والا کہا جائے گا۔ اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حالات دیکھے تھے چاروں طرف، اور ان حالات کو دیکھ کر آپ نے جو نظام قائم کیا تھا مدرسے کا،
اور دوسری طرف واضح نصیحت کا سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں حاضر ہونے والے عاشقان رسول غور کرنا اور سوچنا اس بات پر گھر جانے کے بعد بھی غوث پاک کے نقش قدم پر اگر کوئی چل رہا ہے وہ سنی دعوت اسلامی چل رہا ہے۔ امیر سنی دعوت اسلامی نے 55 سے زیادہ مدرسے قائم فرمائے اور جگہ جگہ آپ کے مبلغین ہفتے میں بلکہ کوئی ایسا خالی نہ ہوتا ہوگا جہاں آپ کے مبلغین اور آپ کی تحریک سے وابستہ لوگ مسلسل عوام تک دین کا پیغام نہ پہنچاتے ہو۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر یہ بہار ایسے کی نظر نہیں آتی، یہ غوث پاک کے طریقے پر چلنے کا فیض ہے جو آج ہند میں نظر آ رہا ہے۔ اس طریقے سے کام ہوتا ہے اور یہ نظام ہوتا ہے، اس سسٹم سے چلا جاتا ہے۔ اب غور کرنا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدوں کے لیے بڑی بشارتیں دی ہیں، صرف چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ غوث پاک نے فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی آتانی رفعتا نلت المنالی، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، میرے مرید تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تجھ میں کوئی کمی ہوگی تو تیرے پیر کو اللہ نے بڑا کمال عطا کیا ہے۔ وَنِلْتُ الصَّادَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِ، بڑا کمال ملا ہے، بڑی بلندی ملی گئی۔ غوث پاک فرماتے میرے مرید اگر تم مشرق میں ہو اور میں مغرب تک ہوں اور وہاں تیری چادر ہٹ جائے میں مشرق میں رہ کر کے اسے ڈھانپ دیتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ داروغہ جہنم سے پوچھا تھا کیا تجھ میں کوئی میرا قادری مرید بھی آیا ہے؟ تو داروغہ جہنم نے کہا اب تک تو آیا نہیں اور آئے گا بھی نہیں، قادری غلام جہنم میں نہیں آئے گا۔ یہ داروغہ جہنم نے سرکار غوث پاک سے کہا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مریدوں کو بڑی بشارتیں دیتے ہیں، لیکن میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ مرید ہے کون جس کو یہ بشارت ہے؟ وہ مرید ہے کون جو ان بشارتوں کا مستحق ہے؟ خود قصیدہ غوثیہ میں غوث پاک نے فرمایا رجالی فی حواجرہم سیام وفی ظلم اللیالی کالنعالی، غوث پاک فرماتے میرا مرید فی حواجرہم سیام، سخت کڑاکے کی گرمی میں بھی میرا مرید روزوں کو نہیں چھوڑتا۔ ایک روزہ تو وہ ہے جو ماہ رمضان میں رکھا جاتا ہے اور ایک روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، کانوں کا بھی ہوتا ہے، پورے جسم کا ہوتا ہے۔ نہیں کہا تھا قرآن میں انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ آج میں نے نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے۔ حضرت مریم نے یا حضرت یحییٰ حضرت زکریا نے میں نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے، تو نہ بولنے والا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ۔ غوث پاک فرماتے میرا مرید جو ہوتا ہے جس کو اتنی بڑی بشارتیں ہیں وہ صرف رمضان کے روزے ہی نہیں رکھتا، وہ پورے جسم کا روزہ رکھتا ہے، وہ آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، وہ زبان ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ، اور اس کا روزہ اس وقت کھلتا ہے جب روح نکلتی ہے اور چہرہ والضحیٰ سامنے ہوتا ہے، اس کا روزہ اس وقت افطار ہوتا ہے۔ رجالی فی حواجرہم سیام، میرے مرید کڑاکے کی گرمی میں بھی روزے رکھتے، وفی ظلم اللیالی کالنعالی، ایسے نہیں ہوتے جو دن کو گناہ کا پلان بنائے اور رات کے اندھیرے کا انتظار کرے۔ غوث پاک فرماتے میرا مرید کون ہے؟ وفی ظلم اللیالی کالنعالی، جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو میرے مرید کی پیشانی سجدے میں چمکنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مرید ہے، یہ مرید ہے غوث پاک کا۔ اس لیے عاشقان رسول اہل سنت و جماعت ہم پر لازم ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے جو حالات تھے ان حالات کو دیکھ کر کے غوث پاک نے جو سسٹم اور نظام قائم فرمایا، آج پھر وہی پہلے والے حالات پلٹ رہے ہیں، مگر ہمارے پاس غوث پاک کا سسٹم موجود ہے۔ اگر حالات وہی پہلے والے ہو رہے تو غوث پاک کی سیرت کو پھیلا دو، حالات پھر پلٹ کر واپس آ جائیں۔ اس کے لیے کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں 2 رکعت نماز کو اس طریقے سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں اور اس کے بعد بغداد شریف کی طرف چند قدم اٹھائے اور میرے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ کرو، اسے اوروں تک بھی پہنچاؤ۔ بہت لوگ دکھی ہے، پریشان حال ہے،
تمہارے ایک بات کہنے سے اگر کسی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو کہو۔ میرے آقا نے فرمایا مولا علی سے، علی تمہیں مشرق سے لے کر مغرب تک کی حکومت مل جائے، اس سے بہتر ہے کہ تمہارے ذریعہ کسی مومن کو ہدایت مل جائے۔ اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم تحریک سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں اور اس سے وابستہ ہو کر کے دین اور سنیت کی ذمہ داری کو محسوس کریں، اور ہر آدمی اپنی اپنی فیلڈ کے اندر اہل سنت و جماعت کی ترقی کا کام کرے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔